بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، مالک ارض و سما نے جب انسان کو منصب خلافت دے کر زمین پر اتارا تو اسے رہنمائی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات سے بھی نوازا۔ شروع سے لے کر آج تک یہ دین اسلام ہی ہے۔ اس کی تعلیمات کو روئی زمین پر پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور اس سب کو یہی فریضہ سونپا کہ وہ خالق و مخلوق کے مابین عبودیت کا حقیقی رشتہ استوار کرے۔ انبیاء کے بعد چونکہ شریعت محمدی قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے علماء نے اس فریضے کی ترویج کی۔ ان عظیم شخصیات میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری 13 شوال مکرم بروز جمعہ کو سرزمین بخارا کو نوازی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد حضرت اسماعیل رحمہ اللہ کو جلیل القدر علماء اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی کا بھی شرف حاصل تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی کم سن ہی تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا ہی سہارا باقی رہ گیا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بینائی جاتی رہی۔ اس المناک سانحہ سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ امام صاحب کی والدہ نے بارگاہ الہی میں آہذاری کی، عجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنی لاثانی بیٹی کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہوئی۔ انہوں نے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جو فرما رہے تھے کہ ایک نیک خاتون، تیرے دعائیں قبول ہوئی، تمہارے نوری نظر اور لختی جگر کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور نور جشم سے نوازا دیا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھی کہ بیٹی کے آنکھ کا نور لوٹ آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے باپ کے ترکہ میں سے بہت مال ملا تھا۔ غنجاز نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کچھ مال تجارت آیا۔ تاجروں نے 5,000 کے نفع سے اسے مانگا، پھر دوسرے دن کچھ اور تاجروں نے 10,000 کے نفع کی پیشکش کی، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے پہلے تاجروں کو دینے کی نیت کر لی تھی، آخر انہوں کو دے دیا اور مزید 5,000 کا نفع چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایسا انسان تھا جو دنیا کی لذت سے بیزار تھا، صرف اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ اس اعتبار سے واقعہ نقل کرتا ہوں، حضرت وراقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بہت کم خوراک لیتے تھے، طالب علموں کے ساتھ بہت احسان کرتے تھے اور نہایت سخی تھے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ بیمار ہوئے۔ ان کا پیشاب کی رپورٹ طبیبوں کو چیک کرایا گیا تو انہوں نے کہا، یہ اس شخص کا ہے جس نے کبھی سالن نہ کھایا ہو۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ 40 سال سے میں نے سالن نہیں کھایا، یعنی روح کی روٹی پر قناعت کی۔ طبیبوں نے کہا، آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سالن کھایا کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قبول نہ فرمایا، بڑے اصرار سے یہ قبول کیا کہ روٹی کے ساتھ کچھ کھجور کھا لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو بہت اعلیٰ حافظہ دیا تھا، جس کی مثال نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد آئے، محدثین جمع ہوئے اور آپ رحمہ اللہ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیث لے کر ان کے سامنے پیش کرے۔ ان احادیث کی متن عبارت اور سندوں کو بدلا گیا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسرے حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث سنتے اور کہتے، مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنے 10 حدیث سنا چکے اور ہر ایک کی جواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ اس سے بدظن ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی امام ہے کہ 100 احادیث میں سے چند احادیث بھی نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم نے پہلے حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی۔ دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی جبکہ صحیح یہ ہے، اور پھر حدیث سنائی۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 کے 10 آدمیوں کے مکمل حدیثیں پہلے ان کے رد و بدل کے ساتھ سنائی اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ حدیثیں سنائی۔
اس مجلس میں امام صاحب کے اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غلط احادیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمے پر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیثیں بھی یاد کر دی۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی تصنیف کردہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ آپ نے بخاری کے ترتیب و تعلیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظی کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی و طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا۔ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، برگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے، اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اس سخت ترین محنت اور دیدریز کی بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی، اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا یہ لقب قرار پایا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں تفصیلاً لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے پاکیزہ زمانوں میں احادیث کی جمع و ترتیب کا سلسلہ کما حقانہ تھا۔ ایک تو اس لیے کہ شروع زمانے میں اس کی ممانعت تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، محض اس ڈر سے کہ کہیں قرآن مجید اور احادیث کے متون باہمی طور پر کٹ مٹ نہ ہو جائے۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کے حافظ وسیع تھے، ذہن صاف تھے، کتابت سے زیادہ ان کو اپنے حافظے پر اعتماد تھا، اور اکثر لوگ فن کتابت سے واقف نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب احادیث کا سلسلہ زمانہ رسالت میں بالکل نہ تھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجوہ بالا کی بنا پر کما حقانہ تھا۔ پھر تابعین کے آخر زمانے میں احادیث کی ترتیب و تدویب شروع ہوئی۔ خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حدیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا اہتمام فرمایا۔ تاریخ میں ربیع بن سبیع، سعید بن عروبہ وغیرہ وغیرہ حضرات کے نام شامل ہے۔ ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے قلب مبارک میں خاص الخاص جذبہ تھا۔ ایک رات آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر پنکھا چل رہے ہیں، اور مکھی وغیرہ موذی جانوروں کو آپ سے دور کر رہے ہیں۔ بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی عظیم خدمت انجام دیں گے، اور جھوٹے لوگوں نے جو احادیث خود وضع کر لی ہے، صحیح احادیث کو آپ ان سے بالکل علیحدہ چاٹ دیں گے۔ اسی دوران آپ کے بزرگ ترین استاد حضرت اسحاق بن راہوے نے ایک روز فرمایا، کاش آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث پر مشتمل ایک جامع مختصر کتاب تصنیف کر دیتے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور میں نے اسی دن سے جامع صحیح کی تدوین کا عزم بالجزم کر لیا۔ اسی سلسلہ میں نجم بن فضیل اور وراق بخاری کا خواب بھی قابل لحاظ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے باہر تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک اٹھاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ پر اپنا قدم رکھ دیتے ہیں۔ ابو زید مرویزی کا خواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں رکن یمانی کے درمیان بیت اللہ کے قریب سو رہا تھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور فرمایا، اے ابو زید، کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے، ہمارے کتاب کا درس نہ دو گے؟ عرض کیا، حضور، فدا کا ابی و امی، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا، جسے محمد بن اسماعیل بخاری نے جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کا طریقہ کار، اس بارے میں خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اس کا اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ محمد بن ابی حاتم وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے غالب بن جبریل رحمہ اللہ سے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ خرطنگ میں انہی کے پاس تشریف فرماتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ چند روز وہاں رہے، پہ بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک الجی آیا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قبول فرمایا، موزے پہنے، امامہ باندھا،
20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے ذوق ہو گیا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی دعائیں پڑھ لی، پھر لیٹ گئے۔ آپ کے بدن سے بہت پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ رحمہ اللہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز جب آپ رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہوئی تو کہ حرام مچ گیا، پورا شہر ماتم گندہ بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا ہر شخص جنازہ کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل اور زہد و تقوی کی پیکر کو سپرد خاک کر دیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو بوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھے اور ہم ہی اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو ہے سب پناہ ہونے والے ہیں، صرف تیری رب کی ذات جو عظمت و عزت والے ہے باقی رہ جائے گی۔ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔